علیکم، گریڈ 7۔ آج ہم اپنا دوسرا سبق پڑھیں گے، نعت۔ آپ لوگ اپنی بکس کھول لیجئے۔ بچوں، نعت کی تشریح میں آپ کو اچھی طرح سمجھا دیتی ہوں۔ مرکزی خیال آپ کا منسلک ہے اور خاص چیزیں بھی آپ کی میں نے چھٹیوں کے کام کے ساتھ منسلک کر دی ہیں۔ تو میں پڑھنا شروع کرتی ہوں، آپ لوگ پینسلز نکال لیں اور ساتھ ساتھ میننگ بھی لکھتے جائیے گا۔ عقبہ، عقبہ کا مطلب ہے آخرت۔ بزم جہاں، جہاں کہتے ہیں دنیا کو، بزم کہتے ہیں محفل کو، یعنی کہ دنیا کی محفل، دنیا کی زندگی۔ شمع ہدایت، ہدایت کی روشنی، علم کی روشنی۔ غافل، بھولے ہوئے، بھٹکے ہوئے۔ توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ کا ایک ہونا۔ نعت اس نبی کی جس نے پیغام حق سنایا، شاعر ہیں اس کے محشر رسول نگری۔ پہلے شعر میں یہ محشر رسول نگری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نعت یعنی تعریف اس نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میں بیان کرتا ہوں کہ جس نے پیغام حق سنایا، کہ جس نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا، سچی بات ہم تک پہنچائی۔ کہ پہلے دور کے انبیاء کا ذکر بھی قرآن مجید میں موجود ہے، موجودہ زمانے کا بھی، آنے والے زمانے کا بھی۔ تو قرآن مجید وہ کتاب ہے جس میں رہتی دنیا تک کے لیے تمام ہدایات موجود ہیں، اور یہ وہ سچی اور واحد کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، کہ رہتی دنیا تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ باقی کتابیں بھی مقدس کتابیں تھیں اور لیکن ان میں کچھ نہ کچھ تحریف کر دی گئی، تو لیکن یہ جو قرآن مجید ہے یہ رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ انسانیت کا رستہ انسان کو دکھایا، تو انسان امن اور سکون سے کس طرح رہ سکتا ہے جب تمام انسان ایک دوسرے کا احترام کریں، جب تمام انسان ایک دوسرے کے حقوق و فرائض پورے کریں، تو کوئی وجہ نہیں کہ معاشرے سے بد امنی ختم نہ ہو۔ بس یہ سلسلہ حقوق و فرائض کے پورے کرنے کا ہے۔ دنیا سنوارنے کے سمجھائے سب طریقے، عقبہ ہو جس سے بہتر وہ راز بھی بتایا۔ تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شاعر محشر رسول نگری کہتے ہیں کہ دنیا کو سنوارنے کے سمجھائے سب طریقے، کہ عرب جہالت میں ڈوبی ہوئی قوم تھی، تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر علم کی دولت سے، قرآن کی دولت سے اور قرآن کو اپنے سانچے میں ڈھال کر لوگوں کو اس کی تعلیم دی۔ عقبہ جس سے بہتر ہو، آخرت جس سے بہتر ہو وہ راز بتایا، کہ دنیا میں تو وقت گزارنا ہی ہے، لیکن مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور پھر دنیا میں کیے گئے تمام اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ تو وہ راز بھی ہمیں بتا دیا، وہ بھید ہمیں بتا دیا کہ دنیا میں اچھے کام کرو، اور جب تم اس دنیا سے رخصت ہوگے، دوبارہ تم زندہ کیے جاؤ گے، تو تب بھی تمہیں جنت انعام کے طور پر ملے گی۔ تو یہ تبھی ممکن ہوگا جب تم دنیا میں لوگوں کے لیے نفع بخش بن سکو گے۔ نور اس کا سب سے پہلے پیدا کیا خدا نے، بزم جہاں میں لیکن آخر میں سب سے آیا۔ نور اس کا سب سے پہلے پیدا کیا، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں محشر رسول نگری کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات ہر چیز بنانے سے پہلے نور ہمارے نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا کیا، ایک بہت ہی بہترین ذات بنائی، بزم جہاں میں اس دنیا کی محفل میں، لیکن آپ سب سے آخر میں۔ انبیاء کرام کے حوالے سے 1,24,000 جو پیغمبر تشریف لائے، ان میں سب سے آخر میں آپ تشریف لائے، اور آپ کو رہتی دنیا تک کے لیے قرآن مجید جیسی کتاب دے کر اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین قرار دیا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔
اور آپ کا درجہ تمام انبیاء کرام میں سب سے بلند و برتر ہے۔ ہر موڑ پہ جلائی شمع ہدایت اس نے، جو راستہ تھا سیدھا ایک ایک کو بتایا۔ ہر موڑ پر جلائی شمع ہدایت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے پہلے 40 سال تو اپنی ہی طرز سے گزارے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی گندے نہیں رہے، صاف ستھرے رہتے تھے، امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے۔ عرب کے لوگ محمد محمد کہہ کر تعریف کیا گیا، یہ تو اس نام کا مطلب ہے، اور آپ پر اعتبار کرتے تھے، آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھا کرتے تھے، آپ کو اپنے راز بھی بتایا کرتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ محمد نقصان پہنچانے والا انسان نہیں ہے۔ تو 40 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کردار کو عرب والوں کے سامنے پیش کیا، اور جب 40 سال کے آپ ہوئے تو تب اللہ تعالیٰ نے آپ پر پہلی وحی نازل فرمائی۔ نبی تو آپ تھے ہی، لیکن آپ کو بتایا گیا 40 سال کی عمر میں۔ تو ہر موڑ پر، تو جو آپ کی زندگی کا جو جو وقت گزرتا چلا گیا، وہاں وہاں کسی شخص کو، کسی جانور کو، کسی غلام کو، کسی کو کبھی آپ سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی، بلکہ ہدایت ہی ملی۔ جو راستہ تھا سیدھا ایک ایک کو بتایا۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا، امن پھیلانا، امن قائم کرنا۔ ہر آدمی پہ کھولا محنت کا راز اس نے۔ پھر یہ بتایا، قرآن مجید کی ایک آیت ہے، القاسبو حبیب اللہ، کہ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ پھر یہ بتایا کہ اللہ ہر چیز کا مالک اور خالق ہے، اس نے تمہیں زمین جیسی نعمت سے نوازا، سورج سے، چاند ستارے، اور یہ سب نعمتیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔ اب تم محنت کرو، محنت کرو گے تو تم دنیا کی نعمتیں سمیٹتے چلے جاؤ گے، اور اس کی نعمتوں پہ پھر شکر بجا لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا۔ اور اگر کسی کا مال غصب کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اس دنیا میں بھی بدل دے گا، اور آخرت میں بھی تم سے حساب لے گا۔ تو محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ یہ تمام باتیں ہمیں قرآن اور سنت سے ملتی ہیں۔ جو سو رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا، اور غفلت میں لوگ پڑے ہوئے تھے عرب کے، وہ انہیں یہ نہیں پتا تھا، شعور نہیں تھا کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، اولاد کے کیا حقوق ہیں، بچیوں کے کیا حقوق ہیں، عورتوں کے کیا حقوق ہیں، غلاموں کے کیا حقوق ہیں، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں۔ کسی بات کا انہیں شعور نہیں تھا، لڑتے جھگڑتے، اور ہر برائی، ہر گندگی ان کے اندر پائی جاتی تھی، جواری تھے۔ لیکن ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غفلت سے انہیں جگا کر علم سے متعارف کروایا۔ قرآن مجید جیسی خوبصورت کتاب جب آپ پر نازل ہوتی، آپ اپنے صحابہ کرام کو وہ آیات سناتے، اور اس طرح سے پورا عرب جو تھا وہ علم کی شمع سے منور ہو گیا۔ شعلے بھڑک رہے تھے دنیا میں کفر و شر کے، انسان کو اس نے آ کر اس آگ سے بچایا۔ کفر و شر کے یعنی کہ کفر کہ اللہ کو ایک نہ ماننا، کئی خدا بنائے ہوئے تھے، سورج کو بھی پوجتے تھے، آگ کو بھی پوجتے تھے، پانی کو بھی پوجتے تھے، جو چیز ان کو فائدے کی نظر آتی وہ اس کی عبادت کرنا شروع کر دیتے۔ ایک سے زیادہ خدا انہوں نے بنائے ہوئے تھے، اور وہ اللہ کی وحدانیت کے منکر تھے۔ تو پھر کیا تھا کہ دنیا میں افراتفری، لڑائی، فساد، جھگڑے، یہ چیزیں تھیں، انسان کا دشمن تھا، اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس دنیا کو اس آگ سے، اس نفرت سے، اس بدی سے بچایا، اور سب کو پیار اور محبت سے رہنے کا درس دیا۔ پھیلی جہاں میں ہر سو توحید کی شعائیں، مشرق بھی جگمگایا، مغرب بھی جگمگایا۔ پھر شاعر کہتے ہیں اس شعر میں کہ اس دنیا میں توحید کی شعائیں پھیل گئیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص قرآن مجید میں جو یہ سورت ہے نازل فرمائی، جس کو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا،